بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ نہایت افسوسناک واقعہ برطانیہ کے اندر پیش آیا. برطانیہ کے اندر یہ ہوا کہ مسلمانوں کی کوئی بڑی تنظیم تھی، بلکہ وہاں کی سب سے بڑی تنظیم، اب اس سے وابستہ کوئی صاحب تھے کسی مسجد کے اندر. انہوں نے یہ کیا کہ جمعہ کا بیان یا خطبہ دینے کے لیے وہ کھڑے ہوئے اور پھر انہوں نے قرآن مجید کی آیتیں پڑھنی شروع کی. تو بعد میں چل کر پتہ چلا کہ جناب جو قرآن مجید کی آیتیں سنا رہے تھے وہ تو ہے ہی نہیں قرآن مجید کی آیتیں، وہ تو کچھ اور ہی سنا کے چلے گئے ہیں. تو مزید تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ جو اپنا بیان تیار کر کے لائے تھے وہ چیٹ جی پی ٹی کے ذریعے سے تیار کرا کے لائے تھے. اب چیٹ جی پی ٹی نے جہاں اور گڑبڑ کی ہوگی، ساتھ میں یہ بھی گڑبڑ کر دی کہ قرآن مجید کی آیتوں کو آگے پیچھے کر دیا. تو سننے والے سمجھ گئے، تو انہوں نے پھر اپنی معافی مانگے کہ ان سے غلطی ہوئی. تو اسی سے متعلق یہ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ اللہ علیہ کے سامنے یہ سارا کا سارا قصہ آیا. تو اسی سے متعلق حضرت کا یہ جواب ہے. یہ جو اے آئی ہے آج کل جو اس کو استعمال کیا جائے، یہ سوال و جواب آپ دیکھ لیجئے گا، لیکن ایک دو واقعے میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ کتنی زیادہ صورتحال خراب ہے. آپ نے وہ ویڈیو تو دیکھی ہوگی جو اس وقت گردش کر رہی ہے کہ جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جاپان کے اندر کوئی عورت تھی، تو اس نے جو ہے اے آئی کا کوئی کیریکٹر ہے اس سے جو ہے شادی کر لی ہے، اور اس کے فوٹوز وغیرہ ویڈیوز وغیرہ بہت زیادہ شیئر کی جا رہی ہیں. بی بی سی نے بھی اس کو جو ہے بہت زیادہ اس کو شیئر کیا، اور بہت سے لوگ جو اس کو شیئر کر رہے ہیں. تو چلو وہاں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھئی جاپان کی عورت ہے، بیوقوف قسم کے لوگ ہیں، یا بعض مرتبہ لوگوں کو شہرت مطلوب ہوتی ہے، شہرت کے لیے جو ہے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن میں خود آپ کو اپنا قصہ سناؤں. خود ہمارے ادارے کے اندر کچھ دنوں پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک عورت نے سوال جو ہے ادارے کے اندر بھیجا، جس میں اس عورت نے یہ معلوم کیا تھا کہ میری بہنیں ہیں، 2 بہنیں ہیں، اور وہ بہنیں اے آئی بہت زیادہ یوز کرتی ہیں، اور اس کے اندر کچھ اس طرح کے کیریکٹرز ہوتے ہیں کہ آپ ان کو بوائے فرینڈ بنا سکتے ہیں یا شوہر بنا سکتے ہیں ان کو، اور وہ شوہر کی طرح ہی آپ سے پھر بات کریں گے. تو اب وہ ان کو بوائے فرینڈ بنا کے، شوہر بنا کے اس طرح سے انوالو ہو جاتی ہیں ان کے سامنے کہ ایک تو غلط کام کرنا شروع کر دیتی ہیں، اوپر سے جو ہے ان کو جو ہے واپس لے کے آنا، اس لیے کہ اتنا زیادہ اٹیچمنٹ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ میں کہ واپس لے کے آنا ان کو جو ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور بہت زیادہ اس کی وجہ سے پریشانی ہو رہی. اس طرح کی باتیں جو ہے انہوں نے بتائی. تو سن کے بہت زیادہ افسوس ہوا، بلکہ میرے تو قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ مسلم گھرانے کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو سوچیں کتنی زیادہ صورتحال خراب ہے کہ یہ جو اے آئی ہے اس کا کتنا غلط استعمال ہو رہا ہے. اس سے پہلے اس طرح کے واقعات بہت سے پیش آتے رہے کہ کس طرح سے اے آئی جو ہے اس کا غلط استعمال ہوا. فقہ سیمینار ہوا تھا حیدرآباد کے اندر، وہاں ایک قصہ پیش آیا کہ جو مقالہ لکھا، ایک صاحب نے ایک مقالہ لکھا تھا. اب اس مقالے کے اندر انہوں نے وہ سارا کا سارا مقالہ چیٹ جی پی ٹی سے تیار کرایا تھا. اب اس میں عجیب و غریب عبارتیں موجود تھیں، عجیب و غریب کتابوں کے نام تھے، وہ سب چیٹ جی پی ٹی نے اپنی طرف سے بنا کے جو ہے دے رکھے تھے، اپنی طرف سے عبارتیں بنا کے دے رکھی تھی. اب جب مفتیان کرام نے وہاں دیکھا وہ تو سمجھ گئے دیکھ کے کہ یہ تو گڑبڑ ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اصل عبارتوں کتابوں کے اندر یہ موجود ہوں. تو پھر تفتیش کی گئی، ان سے پوچھا گیا تو پتہ چلا کہ انہوں نے تو چیٹ جی پی ٹی کا استعمال کیا تھا. تو وہ بیچارے جو لکھنے والے تھے بہت زیادہ شرمندہ ہوئے اور شریک بھی نہیں ہو سکے فقہ سیمینار کے اندر. تو یہ سب گڑبڑ چل رہی ہے. اس سے پہلے میں نے گفتگو ریکارڈ کرائی تھی مولانا سعد صاحب سے متعلق، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ قلم کے ذریعے سے جو ہے دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوتا ہے. تو میں نے باتیں ریکارڈ کرائی تھی کہ نہیں وہاں کی باتیں صحیح نہیں ہے. اب اس پر ایک صاحب نے تحریر بھیجی. اب اس تحریر کے اندر علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دے رکھا ہے، ان کی کسی کتاب کا، اور عربی عبارتیں نقل کر رکھی ہیں کہ فلاں کتاب کے اندر ہے ان کی کہ قلم کے ذریعے سے تو دعوت کا فریضہ ادا ہی نہیں ہوتا ہے. امام غزالی کا حوالہ دے رکھا ہے، اور بڑی بڑی شخصیات کے حوالے دے رکھے ہیں، اور لکھ رکھا ہے کہ دیکھو یہ سارے کے سارے یہی باتیں کر رہے ہیں، مولانا صاحب بھی یہی باتیں کر رہے ہیں، تو مولانا صاحب نے کون سی غلط بات کر دی ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ جو مضمون آپ نے جو بھیجا ہے، جو یہ عبارتیں نقل کر رہے ہیں آپ، جو اصل کتاب ہے اس کا صفحہ بھیجیے آپ. تو اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے، کوئی ان کی طرف سے جواب نہیں آیا، اس لیے کہ وہ چیٹ جی پی ٹی سے سارا کا سارا مضمون تیار کیا گیا تھا. تو اتنی زیادہ جو ہے صورتحال خراب ہے. بہرحال یہ آپ سوال دیکھ لیں. سوال یہ کیا گیا ہے کہ 3 اپریل 2025 کو برطانیہ کی سب سے بڑی مسلم تنظیم مسلم کونسل آف برطانیہ، جس میں 500 سے زائد ارکان شامل ہیں، جن میں مساجد، مدارس، فلاحی ادارے اور پیشہ ورانہ نیٹ ورک شامل ہیں. تو کسی صاحب نے جمعے کے خطبے میں قرآن کی غلط تلاوت کرنے پر غیر مشروط معذرت جاری کی. اس غلطی کی وجہ تھی کہ قرآن کی آیت تیار کرنے کے لیے مصنوعی ذہانت اے آئی اپلیکیشن چیٹ جی پی ٹی کا استعمال کیا گیا تھا. شیخ جی پی ٹی اور دیگر مفتی فری ایپس جیسا کہ انہیں کہا جاتا ہے
اب اسلامی فتاوی کے لیے مستند علماء کی جگہ تیزی سے لے رہے ہیں. اس طرح کی اپلیکیشن آ گئی ہیں. ہمیں تو 2-4 اپلیکیشن ہی کا پتہ ہے نا, چیٹ جی پی ٹی ہے, گروکس ہے, یا ایسے ہی کچھ اور نام ہے چائنا والا ہے کہ تو, لیکن اتنے زیادہ یہ آ گئے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کیا کام لیے جا رہے ہیں ان سے. اور مفتی فری ایپس یا ایسے ہی شیخ جی پی ٹی, تو یہ باقاعدہ آپ کو جو ہے فتویٰ دیں گے. آپ ان سے کچھ پوچھیں. گوگل اور دیگر سرچ انجنس کی طرح جو صارفین کو معلومات کی طرف رہنمائی کرتی ہیں, اے آئی معلومات پیدا کرتا ہے. گوگل پہ اگر آپ جا کے سرچ کریں گے تو جو آرٹیکل لکھا ہوا ہے, جو فتاوی کی ویب سائٹ ہے, وہاں اس کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے. لیکن یہ تو جو چیٹ جی پی ٹی ہے وہ تو خود بنا کے بتاتا ہے اپنی طرف سے. یہ اور بھی زیادہ تشویشناک ہے جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی کے بانی اوپن اے آئی اسرائیل سے گہرے تعلقات رکھتے ہیں اور کھلے عام سے ہوئی نہیں ہے. کیا اسلامی احکام, فتاوی اور دینی ہدایت کے لیے چیٹ جی پی ٹی جیسے اے آئی اپلیکیشن سے رجوع کرنا جائز ہے؟ تو جواب میں حضرت مفتی صاحب کی طرف سے لکھا گیا کہ مصنوعی ذہانت, اے آئی, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سائنس اور ٹیکنالوجی کا ایک جدید شعبہ ہے جو اعداد و شمار, الگوریدمز اور سابقہ معلومات کی بنیاد پر مرتب کردہ جوابات فراہم کرتی ہے. اس کی فراہم کردہ معلومات میں غلطی اور غلط بیانی کا قوی امکان ہوتا ہے, جیسا کہ مشاہدے میں آیا کہ بعض اوقات چیٹ جی پی ٹی وغیرہ نے دینی مسئلہ غلط حکم بتا کر اپنی طرف سے جعلی عربی حوالہ جات بھی بناتی ہے. یہ بہت گڑبڑ ہوتی رہی ہے, بلکہ ابھی بھی ہوتی ہے. کوئی مسئلہ ڈال کے دیکھیں تو اپنی طرف سے جعلی عبارتیں بنا کے دے دیتا ہے. حالانکہ دینی معلومات بالخصوص کسی مسئلے کا شرعی حکم بیان کرنا بہت نازک اور حساس معاملہ ہے جس میں حد درجہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. لہذا دینی امور اور شرعی مسائل مستند ذرائع کسی مستند و معتمد عالم دین وغیرہ سے معلوم کرنے چاہیے. چیٹ جی پی ٹی اور دیگر اے آئی اپلیکیشنز کی فراہم کردہ معلومات پر کسی مستند عالم دین کی تصدیق کے بغیر عمل کرنا ہرگز جائز نہیں ہے. نیز ایسی معلومات کو بلا تحقیق آگے پھیلانا بھی جائز نہیں ہے. یہ فتویٰ ہے. اس پر جو جامعہ دارالعلوم کراچی کے مفتیان کرام ہیں ان کے دستخط ہیں, اور شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت البرکاتہ علیہ کے دستخط بھی ہیں اس فتوے کے اندر, اس فتوے پر. اچھا, یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ بعض بیوقوف قسم کے لوگ سوشل میڈیا پر اس فتوے کو یہ کہہ کر بھی شیئر کر رہے ہیں کہ ہم تو انتظار میں تھے کہ اب تک ٹیکنالوجی کے خلاف جو علماء کی طرف سے فتویٰ کیوں نہیں آیا, یہ دیکھو فتویٰ آ گیا ہے. تو پتہ نہیں اس طرح کے بیوقوف قسم کے لوگ کہاں سے آ جاتے ہیں. ان بیوقوفوں کو, جاہلوں کو صرف یہ اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ فتویٰ جو ہے یہ ٹیکنالوجی کے استعمال کے بارے میں نہیں ہے, بلکہ یہ اس کے بارے میں ہے کہ اسے مفتی نہ سمجھا جائے اور اس سے جو ہے مسائل معلوم نہ کیے جائیں. تو کسی بھی چیز کا کبھی علماء کرام جو ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو منع نہیں کرتے ہیں, اس کے غلط استعمال سے منع کرتے ہیں. کوئی بھی چیز اس کا یا تو صحیح استعمال ہوگا یا غلط استعمال ہوگا. اگر اس کا صحیح استعمال ہے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر اس کا غلط استعمال ہے تو پھر اس کی اجازت نہیں ہے. تو پڑوس ملک کے اس طرح کے بیوقوف اور جاہل قسم کے لوگ بھی ہیں جو اسے یہ کہہ کے شیئر کر رہے ہیں اس فتوے کو کہ انہوں نے تو ٹیکنالوجی کے خلاف ہی فتویٰ دے دیا جیسے اس سے پہلے دیتے چلے آئے ہیں لوگ. اللہ ان کو عقل سلیم سے نوازے.